400 سال تک، 300 سے 400 سال تک آپ کی کتابیں، آپ کے مفکرین کی کتابیں مغرب کے کالجز اور یونیورسٹیز میں اسی طرح پڑھائی جاتی تھی جس طرح آج آپ کے کالج اور یونیورسٹیز میں مغربی مفکرین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو بھائی آپ جب تک جڑے ہوئے تھے اپنے ورثے سے تو آپ دنیا کی امامت کے منصب پر فائز تھے، دنیا کی امامت کے منصب پر فائز تھے، اور صرف اسپریچول ڈومین میں نہیں، اسپریچول ڈومین میں نہیں جن کو ہم منڈین ڈومین کہتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں نے تو کبھی جو علوم ہے ان کو کبھی بھی اپنے فنڈامنٹل سے الگ کیا ہی نہیں. مطلب جو فرق ہے یورپ کی سائنس میں اور ہماری سائنس میں وہ یہ کہ ہماری سائنس جو تھی وہ تو اس کی الہیات کچھ اور تھی اور اس کی الہیات کچھ اور ہے، انٹالوجی کچھ اور تھی، اس کی ایپسٹیمالوجی کچھ اور تھی، اس کا تصور انسان، تصور کائنات کچھ اور تھا، اور ہماری سائنس کا تصور انسان، تصور کائنات کچھ اور تھا. تو آپ نے ایکسل کیا، اب آپ نے علم کو چھوڑ دیا. اب آپ کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ کے جو دینی علوم کے ادارے ہیں وہ بھی، اور جو آپ کے جدید علوم کے ادارے ہیں وہ بھی، وہ کوئی تخلیقی انسان ہی نہیں پیدا کر رہے، اور آپ کے معاشرے میں پڑھنے کی کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے. یعنی پاکستان کی ہم بات کر سکتے ہیں جو کہ ہم پاکستان کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے، 22 کروڑ کی آپ کی آبادی، اور آپ کے ملک کی حالت ہو گئی ہے کہ اب کتابیں پہلے 1000 چھپتی تھی، اس سے پہلے 2000 چھپا کرتی تھی، پھر 1000 ہوں، اب 500 چھپنے لگی. اکثر کتابیں 500 چھپتی ہیں. حالات یہ رہے تو پھر 250 چھپنے لگی، ایک دن آئے گا پھر بند ہی ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے. 22 کروڑ کی آبادی ہے. آپ کے جو کل اخبارات کی سرکولیشن ہے ایک اندازے کے مطابق، اندازہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں کوئی سائنٹیفک ریسرچ تو ہوتی نہیں، ایک اندازہ ہے کہ شاید 25 سے 30 لاکھ لوگ جو ہیں خرید کر اخبار پڑھتے ہیں. 22 کروڑ کی آبادی ہے، 25 سے 30 لاکھ لوگ اخبار پڑھتے ہیں. صحیح ہے. اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ 5000 روپے کا جوتا خریدتے ہیں اور اس کو سستا سمجھتے ہیں، اور 200 روپے کی کتاب خریدتے ہیں اور اس کو مہنگا کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو جوتے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مگر آپ کو کتاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اچھا، اب ذرا براہ راست بات کر لیتے ہیں اس بات پر کہ مسلمانوں کے عروج کے کیا امکانات ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. یعنی اگر ایک عام فرد یا نوجوان یہ طے کرے کہ مجھے اس عروج کے پروسیس کا حصہ بننا ہے تو وہ کیا حکمت عملی اختیار کرے، کیا روزمرہ کے اس کے مشاغل ہوں، اور وہ کیسے کسی لانچنگ پیڈ سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرے. تو اس سوال پر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے 3 بڑی خامیاں مسلمانوں میں اس وقت موجود ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا تعلق باللہ بہت کمزور ہو گیا ہے، اور ہم نے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو صرف کانسیپٹ میں ڈال لیا. یعنی خدا ہماری زندگی میں کانسیپٹ کی سطح پر موجود ہے، فنکشنل ریالٹی کے طور پر موجود نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ضرور ہم خدا کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگی سے اس بات کی شہادت نہیں ملتی کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کانسیپٹ کا موجود ہونا بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم نے کانسیپٹ کھو دیا خدا کا تو پتہ نہیں کتنی صدیاں لگ جائیں گی، 1000 سال لگ جائیں گے، 2000 سال لگ جائیں گے اس کو ری ڈسکور کرنے میں اور اپنانے میں. تو اس لیے بڑا قیمتی ہے، وہ تصور بھی بڑا قیمتی ہے. لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو فنکشنل بنائیں. جب ہم کہتے ہیں ہم خدا کے بندے ہیں تو پھر ہم بندے بن کر کیوں نہیں دکھاتے؟ ہمیں بندہ بن کر دکھانا چاہیے اپنے آپ کو. صحیح ہے، یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم خدا سے محبت نہیں کرتے تو پھر ہم دنیا سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی محبت کا اپوزٹ دنیا کی محبت ہے. اور آپ اس وقت پورے عالم اسلام پر ایک نظر ذرا ڈالیں. آپ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث مبارکہ یاد دلاتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا رستے میں بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر ٹھہر گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو خریدے؟ صحابہ نے کہا ایک تو یہ بچہ ہے، پھر مرا ہوا ہے، اس کو تو کوئی مفت بھی نہیں لینا پسند کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو دنیا بکری کے اس مرے ہوئے بچے سے زیادہ حقیر ہے. امت کا زوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دنیا کو بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ حقیر بتایا ہے اس کو امت نے ٹوپی بنا کر، سر کا تاج بنا کر اپنے سر پر رکھ لیا ہے. رکھ لیا ہے کہ نہیں رکھ لیا؟ ٹھیک، یہ ایک آسپیکٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مجھے یاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی، آپ ذرا غور تو فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرما رہے ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں اور مشرکوں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوتا. یعنی پوری امت جو ہے وہ
یورپ کو اور امریکہ کو دنیا میں لگ پگ دیکھ کر اس کی عاشق بنی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت اس کی نہیں ہے. صحیح ہے. اور ہم نے جو مچھر کا پر ہے اس کو ہم نے ڈائناسور کے اندر کنورٹ کر لیا اور اس کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور آپ دیکھیے اس وقت امت کے دو طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس مال کی کثرت ہے اور اس کے لیے مال کی کثرت فتنہ بن گئی ہے. یعنی ذرا آپ عالم عرب پر نظر ڈالیں, ان وہ شہزادے وہاں کے مالدار طبقات کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں, کس طرح کی لگژوریس لائف بسر کر رہے ہیں, کس طرح کی عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کو نہ خدا کی فکر ہے, نہ رسول کی فکر ہے, نہ کتاب کی اپنی کتاب کی فکر ہے, نہ امت کا تصور ان کے اندر کوئی راسخ ہے, نہ ملت کا تصور ان کے اندر راسخ ہے. عربیت کی وہ بات کرتے ہیں, عرب کی. رسول اللہ نے جس عصبیت سے نکالا تھا عربوں کو, وہ پھر اسی عصبیت کے گڑھے میں جا کر گر گئے. کہتے ہیں ہم عرب ہیں اور دوسروں کو وہ عجم کہتے ہیں اور تعصب میں مبتلا ہیں اس کی. تو مال کی کثرت میں ان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, ان کی جو روحانی استعداد ہے, ان کی جو اخلاقی استعداد ہے, اس کو کھا لیا ہے, اس کو نگل گئی ہے وہ. اور دوسری طرف امت کا وہ طبقہ ہے جو مال کی قلت میں مبتلا ہے. مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, لوور کلاس. آپ کو معلوم ہے 60-70% تو یہی لوگ ہیں. یہ مال, ان کے لیے مال کی قلت فتنہ بن گئی ہے, اس لیے کہ صرف مال کمانے کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں. صبح مال کمانے کی فکر ہوتی ہے لاکھ, دوپہر کو, سپہر کو, شام کو, رات کو سوتے ہوئے مال 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 میں ان کی زندگی شروع ہوتی ہے, مال کی محبت میں آگے بڑھتی ہے اور مال کی محبت میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہماری پوری استعداد کو ختم کھا گئی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. یعنی خدا سے محبت کرنے والا آدمی, یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ جس کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت آ ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جس دل میں خدا کی محبت آتی ہے وہ اتنا آل انکمپیسنگ ہوتی ہے کہ پھر دل میں کوئی جگہ ہی نہیں رہتی کسی چیز کے لیے, دنیا کی محبت کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی. اور جب جس دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے اس دل میں خدا کی محبت داخل ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ خدا غیر کو تو سخت ناپسند کرتا ہے. اس نے کہا ہر گناہ میں معاف کر دوں گا مگر شرک معاف نہیں کروں گا. تو اگر آپ شرک کریں گے خدا کے ساتھ, خدا کی محبت کے ساتھ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو شرک ہوگا. اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ, عظیم طبقہ اس شرک میں مبتلا ہے, پریکٹیکلی مبتلا ہے. تو بھائی جب خدا میرے ساتھ نہیں ہوگا, خدا کی محبت میرے ساتھ نہیں ہوگی, تو پھر خدا کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کی نصرت میرے ساتھ کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نصرت کے لیے خدا کی مدد کے محتاج تھے تو میری اور آپ کی کیا بساط ہے. یعنی آپ دیکھیں نا غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا مانگتے رہے, پوری رات جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے, دعا مانگتے رہے, مدد مانگتے رہے اللہ رب العالمین کی. اور صبح تک اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا کہ وہ مدد کرنے والے ہیں, صبح جا کر بتایا نصرت کی جو وہ ہے خوشخبری صبح کے وقت دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہیں تو میری اور آپ کی تو کوئی بذات ہی نہیں ہے. مسلمانوں کی جتنی کامیابیاں ہیں وہ خدا کی نصرت ہی کے نتیجے میں حاصل ہوئی نا. تو بھائی خدا کی محبت کو دل میں جگہ دینی ہے نمبر 1, اور دنیا کی محبت کو نکالنا ہے. تب ہم یہ جو زوال ہے ہمارا, عہد زوال ہے, اس سے نکل سکیں گے. اور پھر ہمارا جو تعلق بالرسول ہے وہ بے حد کمزور ہو گیا ہے. مطلب رسول اللہ سے تعلق کے ہمارے دو تقاضے ہیں. ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عقیدت کے حامل ہوں. اور آپ کو معلوم ہے عقیدت کا جو تقاضا ہے وہ جان نثاری ہے. جس سے آپ کو عقیدت ہوتی ہے اس کے لیے جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے پوری امت کو بہت ہی معمولی حقیر ایمان رکھنے والے مسلمانوں کے دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ڈالی ہے. مطلب عقیدت کا معاملہ ہے کہ کوئی رسول اللہ کے لیے کہ آپ کے سامنے, کسی کے بھی سامنے, کسی کمزور سے کمزور مسلمان کے سامنے رسول اللہ کی توہین کر کے دیکھے, کوئی تذیق کا کلمہ کہہ کر دیکھے تو وہ جان دے بھی سکتا ہے, جان لے بھی سکتا ہے اس کے لیے. یہ عقیدت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑی متاع ہے. لیکن جتنی عقیدت امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. اور محبت کا تقاضا, عقیدت کا تقاضا جانثاری ہے اور محبت کا تقاضا اتباع ہے. اتباع کریں کس چیز میں؟ بھائی صرف داڑھی رکھنے میں تھوڑی اتباع کرنا ہے. مطلب داڑھی رکھ کر آپ مسلمان ہو گئے, 2-4 نمازیں آپ پڑھنے لگے تو مطلب محض نمازوں سے تو کچھ نہیں ہوتا. مطلب جو رسول اللہ کی پوری سیرت ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. رسول اللہ کی جو ترجیحات ہیں وہ آپ کو اپنی ترجیحات بنانی ہوں گی. جو آپ کی محبت ہے اس کو اپنی محبت بنانا ہوگا. جن چیزوں سے آپ نے تنفر کا اظہار کیا ہے ان سے تنفر کا اظہار کرنا ہوگا. تبھی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکیں گے. اور کس طرح سے اتباع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فخر اختیار کیا, جو قناعت اختیار کی, وہ ہماری زندگی میں کہیں موجود ہی نہیں ہے. تو ہمیں برقع, مطلب عورتوں نے برقع اوڑھ کر یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ جی وہ اسلام
پر پوری طرح سے عمل کر رہی ہیں، اور مردوں نے داڑیاں رکھ کر یہ سمجھنا شروع کیا ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فخر ہے وہ داڑھی کی سنت سے بہت بڑی سنت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی بڑی سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور باطل کی صرف نشاندہی نہیں کی انہوں نے، اس کی مزاحمت کر کے دکھائی۔ آپ بتائیے اکا دکا تحریکوں کے سوا دنیا میں کون ہے جو باطل کا تصور رکھتی ہے؟ یعنی اسلامی تحریکیں جتنی بھی اس وقت پوری مسلم دنیا میں برپا ہیں، ایسا لگتا ہے ان کے کام کو دیکھ کر اور ان کے نعرے کو اور ان کے دعوے کو دیکھ کر کہ اس دنیا میں باطل نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ باطل سے تو دنیا کبھی خالی نہیں ہوئی نا بھائی، حق اور باطل کی کشمکش تو دائمی ہے، مطلب پہلے دن سے اور قیامت تک یہ جاری رہے گی۔ تو ہر زمانے کے باطل کو پہچاننا، اس کی نشاندہی کرنا اور اس کو چیلنج کرنا اور اس کی مزاحمت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بڑی سنت ہے۔ اور یہ بڑی بڑی تحریکوں کی بڑی جو اس وقت مومنٹ کام کر رہی ہے مسلم دنیا میں، ان کے اندر سے یہ پوائنٹ مسنگ ہے، ان کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ نماز پڑھ لینے کا کام ہے، بس نماز پڑھ لیا آپ نے کافی ہے، نماز دین کا ستون ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے نماز، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ لیکن مسئلہ پوری زندگی کو نماز بنانے کا ہے، پوری زندگی کو عبادت بنانے کا ہے۔ بھائی نماز سجدہ صرف خدا کے سامنے مسجد کے اندر تھوڑی کرنا ہے، اپنی سیاست کو، اپنی ریاست کو، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنے آرٹ کو، اپنے کلچر کو، اپنی خواہشوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو، ان سب کو بھی تو مسلمان کرنا ہے، ان سب کو بھی تو عبد بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے؟ ٹھیک ہے، جب یہ ہو جائے گا تو امت مسلمہ اس زوال کے گڑھے سے خود بخود نکل آئے گی، جب ہم تعلق باللہ میں مضبوط ہو جائیں گے، تعلق بالرسول میں مضبوط ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز میں آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں نے اپنی پوری تاریخ کے اندر جو کارنامے انجام دیے ہیں اور جو غلبہ اور تسلط ان کو حاصل ہوا ہے، ایک تو وہ ان کی للہیت سے پیدا ہوا ہے۔ للہیت میں ایک بڑی کوالٹی ہے، اس کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں، وہ یہ کہ جب للہیت کسی کے دل میں، تقویٰ کسی کے دل میں واقعی گھر کر جاتا ہے تو چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ گروہ، وہ مرجع خلائق بننے لگتا ہے، مرجع خلائق بننے لگتا ہے۔ اور مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے طویل سفر میں جو عظمت حاصل کی ہے، اس کا ایک پہلو علم سے متعلق ہے۔ علم میں ایکسل کر کے دکھایا مسلمانوں نے بھائی، سب سے بڑی کتاب ہے ان کے پاس، الکتاب ہے آپ کے پاس، الکتاب، دا بک، بک نہیں دا بک آپ کے پاس۔ اور آپ مجھے بتائیے باقی علوم اور فنون کو تو آپ چھوڑ ہی دیجیے، ابھی اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اگر 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں تو آپ کی اطلاع کی ضرورت ہے کہ 1 ارب 20-25 کروڑ مسلمانوں نے تو کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہو۔ ناظرہ پڑھنے والے ہیں، مطلب 25-30 کروڑ مسلمانوں کے ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہا ہے، اہل ایمان سے کیا کہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ترجمے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن صرف ترجمے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا پورا قرآن، وہ اس کے لیے کسی تفسیر سے رجوع کرنا چاہیے، صحیح؟ تو اب اگر مسلمان جو ہیں وہ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے، اسی کو نہیں سمجھ رہے، تو پھر کیا سمجھیں گے اور کیا کام کریں گے اور ایسے زوال سے کیسے نکلیں گے؟ اور آپ بتائیے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان کے بعد جس چیز پر اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے علم۔ کبھی یہ کہہ کر تم تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے، کبھی یہ کہہ کر کہ تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے، کبھی یہ کہہ کر کہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، کبھی یہ کہہ کر کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ 800 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں علم نے اس کے متعلقات پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو متوجہ کیا، صحیح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ آپ نے پڑھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل دنیا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنے پیچھے مال اور جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں، وہی ان کے بیوی بچوں میں بڑھتا ہے۔ لیکن جب نبی کو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے پیچھے وہ علم ورثے کے طور پر چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے، تو جس نے علم کو اختیار کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو اختیار کیا، اور جس نے علم کو ترک کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو ترک کیا۔ تو اگر ہم نے رسول اللہ کے ورثے کو ترک کر دیا تو پھر عروج کی طرف کیسے جائیں گے بھائی؟ آپ مجھے بتائیے کیسے جائیں گے؟ ورثے کو تو ترک کر دیا، اس پر تو مدار ہے ہماری دنیا اور آخرت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کو اڈاپٹ کرنا۔ اور آپ دیکھیے مسلمانوں نے علم کے دائرے کے اندر کیا کمالات کر کے دکھائے ہیں، مطلب کتنی آسمانی کتابیں موجود ہیں دنیا میں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ خود ہمارے پڑوس کے اندر جو ہندو ہیں وہ ویدوں کو مقدس کتاب کہتے ہیں، گیتا کو وہ مقدس کتاب کہتے ہیں، آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ تو ان پر بھی کامنٹری کی ایک روایت ہے، لیکن جیسی کامنٹری کی روایت قرآن کی ہے ویسی تو کسی بھی کتاب کی نہیں،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے گفتگو شروع ہوئی ہے قرآن پر، اس کی تفسیر کا کام ابھی تک جاری ہے، اور وہ کبھی ایگزاسٹ نہ ہونے والا سلسلہ ہے، اس لیے کہ قرآن کے معنی کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے انسانی فہم کے دائرے سے۔ مسلمانوں نے کام کر کے دیکھا نا کتنا بڑا علم تفسیر کھڑا کیا مسلمانوں نے۔ علم حدیث 1,24,000 انبیاء ہے، اس میں اولو العزم انبیاء بھی ہیں، اس میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، مگر ان کے چند ہی اقوال ملتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے علم حدیث کی صورت میں اتنا شاندار علم عطا کیا جو قرآن کی تشریح و تعبیر پر مشتمل ہے، صحیح ہے۔ اور علم فقہ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی روایت کو آپ دیکھیں، صرف امام ابو حنیفہ کو لے لیں اگر آپ، تو امام ابو حنیفہ نے 12 لاکھ مسائل پر غور کر کے ان کا اسلامی حل پیش فرمایا ہے، اور اس میں آپ امام شافعی، امام حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شامل کر لیں تو یہ تو بحر ذخر بن جاتا ہے کہ جتنا بڑا سمندر بن جاتا ہے علم۔ اور پھر کون سا دوسرا شعبہ ہے؟ شاعری کی اتنی بڑی روایت پیدا کی ہم نے۔ دنیا میں مسلمانوں سے بڑی شاعری کی روایت نہ کسی قوم نے پیدا کی ہے، نہ کر رہی ہے، نہ کر سکتی ہے، کر بھی نہیں سکتی۔ اگر صرف مولانا روم کی شاعری کو لے لیں اور کیفیت اور معنویت کو آپ پیمانہ بنا لیں اور دنیا کے دوسری امتوں کے 100 بڑے شاعر بھی ان کے مقابلے پر رکھ دیں تو مولانا کی شاعری کیفیت اور معنویت میں ان 100 شاعروں پر حاوی ہوگی۔ ایک شاعر کی بات میں کر رہا ہوں، ایک شاعر کی میں بات کر رہا ہوں، تو اتنی بڑی شاعری کی روایت پیدا کی۔ اور وہ تمام علوم اور فنون جن کو آپ جدید علوم اور فنون کہتے ہیں، میں 2 کتابیں کوٹ کرتا ہوں اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ویسٹرنرز ہیں 2 ان کی لکھی ہوئی۔ ایک ہے کتاب میکنگ آف ہیومینٹی رابرٹ برفورڈ کی، اور ایک کتاب ہے لاسٹ ہسٹری۔ تو یہ دونوں کتابیں آپ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، پڑھنی چاہیے، تمام مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے۔ رابرٹ برفورڈ کا تو ایک چیپٹر ہی ہے صرف، وہ پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہے، اور یہ پوری کتاب جو ہے یہ کتاب جو ہے لاسٹ ہسٹری پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان دونوں کتابوں میں ان مغربی مفکرین نے، دانشوروں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ آج یورپ کے پاس جتنے بھی علوم اور فنون ہیں کوئی ایک علم نہیں۔ فلسفہ ہے تو مسلمانوں سے لیا ہے، کیمسٹری ہے تو مسلمانوں سے لیا ہے، بایولوجی ہے تو مسلمانوں سے، میتھمیٹکس ہے تو مسلمانوں سے لیا ہے، علم فلکیات ہے تو مسلمانوں سے لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم مسلمانوں سے علوم نہ لیتے تو یورپ کبھی بھی نشاط ثانیہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا، نشاط ثانیہ ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو صحیح ہے کہ مسلمانوں نے کوئی نیوٹن اور گیلیلیو نہیں پیدا کیے، لیکن ان کے بغیر نیوٹن اور گیلیلیو پیدا نہیں ہو سکتے، سمجھا؟ تو آپ نے، اور 400 سال تک، 300 سے 400 سال تک آپ کی کتابیں، آپ کی مفکرین کی کتابیں مغرب کے کالجز اور یونیورسٹیز میں اسی طرح پڑھائی جاتی تھی جس طرح آج آپ کے کالج اور یونیورسٹیز میں مغربی مفکرین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو بھائی آپ جب تک جڑے ہوئے تھے اپنے ورثے سے تو آپ دنیا کی امامت کے منصب پر فائز تھے، دنیا کی امامت کے منصب پر فائز تھے، اور صرف اسپریچول ڈومین میں نہیں، اسپریچول ڈومین میں نہیں جن کو آپ منڈین ڈومین کہتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں نے تو کبھی جو علوم ہے ان کو کبھی بھی اپنے فنڈامنٹل سے الگ کیا ہی نہیں۔ مطلب جو فرق ہے یورپ کی سائنس میں اور ہماری سائنس میں وہ یہ کہ ہماری سائنس جو تھی وہ تو اس کی الہیات کچھ اور تھی اور اس کی الہیات کچھ اور ہے، انٹالوجی کچھ اور تھی، اس کی ایپسٹیمولوجی کچھ اور تھی، اس کا تصور انسان، تصور کائنات کچھ اور تھا، اور ہماری سائنس کا تصور انسان، تصور کائنات کچھ اور تھا۔ تو آپ نے ایکسل کیا، اب آپ نے علم کو چھوڑ دیا، اب آپ کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ کے جو دینی علوم کے ادارے ہیں وہ بھی، اور جو آپ کے جدید علوم کے ادارے ہیں وہ بھی، وہ کوئی تخلیقی انسان ہی نہیں پیدا کر رہے، اور آپ کے معاشرے میں پڑھنے کی کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے۔ یعنی پاکستان کی ہم بات کر سکتے ہیں جو کہ ہم پاکستان کو سب سے زیادہ جانتے ہیں 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے، 22 کروڑ کی آپ کی آبادی، اور آپ کے ملک کی حالت ہو گئی ہے کہ اب کتابیں پہلے 1000 چھپتی تھی، اس سے پہلے 2000 چھپا کرتی تھی، پھر 1000 ہوں، اب 500 چھپنے لگی، اکثر کتابیں 500 چھپتی ہیں۔ حالات یہ رہے تو پھر 250 چھپنے لگی، ایک دن آئے گا پھر بند ہی ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ 22 کروڑ کی آبادی ہے، آپ کے جو کل اخبارات کی سرکولیشن ہے ایک اندازے کے مطابق، اندازہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں کوئی سائنٹیفک ریسرچ تو ہوتی نہیں، ایک اندازہ ہے کہ شاید 25 سے 30 لاکھ لوگ جو ہیں خرید کر اخبار پڑھتے ہیں۔ 22 کروڑ کی آبادی ہے، 25 سے 30 لاکھ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ 5000 روپے کا جوتا خریدتے ہیں اور اس کو سستا سمجھتے ہیں، اور 200 روپے کی کتاب خریدتے ہیں اور اس کو مہنگا کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو جوتے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مگر آپ کو کتاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 3 دن میں نہ پڑھے تو اس کا ذہن مرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہماری یہ حالت ہے کہ 3 دن کیا 30 سال 60 سال ہو گئے ہم نے کوئی کتاب پڑھی نہیں۔ تو اگر آپ کا یہ حال ہوگا تو پھر تو آپ کبھی بھی اس خیر مذلت سے نہیں نکل سکیں گے، اور اگر آپ علم کی اس ورثے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے اس کو آپ اختیار کریں گے تو پھر آپ دینی علوم کے دائرے میں بھی اور اسپریچول علوم کے دائرے میں بھی
اور جو اخلاقی علوم ہیں ان کے دائرے میں بھی، اور جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں ان تمام کے دائروں کے اندر بھی آپ ایکسل کرنے والے لوگ، دنیا کی قیادت کرنے والے لوگ پیدا کریں گے. اور آپ یہ بالکل سامنے کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں. تو وہ یہ بالکل سامنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورثے کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو اگر آپ نے ان تینوں شعبوں کے، ان تینوں دائروں کے تقاضے پورے کر دیے تو آپ ایک نسل بمشکل لگے گی آپ اس پورے قہر مذلت سے نکل کر دنیا کی امامت کے منصب پر فائز ہونے کے قابل ہو سکیں گے.